اب یہ دیکھو، یہ ٹرانسپیرنٹ ہے نا، تو ہر چیز ویسے کی ویسے دکھ رہی ہے۔ اگر اس لینس کا کلر یلو ہوگا، ہر چیز یلو نظر آئے گی۔ اسی طرح جب اس کے اوپر ظلمت ہے تو ساری ظلمت والی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس کی جیب کاٹو، اس کی جیب کاٹو، یہ فراڈ کر لو، وہ فراڈ کر لو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، روزہ نہیں رکھیں گے، اس طرح کے شیطانی خیالات۔ پھر وہ پردوں کو ہٹانے کے لیے یہ لطیفہ انا کی جو مخلوق ہے، اس کو یاہو کے ذکر میں لگایا جاتا ہے۔ یاہو کے ذکر سے وہ پردے ہٹ جاتے۔ پہلا پردہ ہوتا ہے ظلمانی۔ ظلمانی کا مطلب ہے ظلمت والا۔ وہ جب یاہو کا ذکر ہوتا ہے، نور آتا ہے، نور کے آنے سے وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، پھر نور ہی نور ہوتا ہے۔ جب ظلمانی پردہ ہوتا ہے تو عقل، اب یہ دیکھو، یہ ٹرانسپیرنٹ ہے نا، تو ہر چیز ویسے کی ویسے دکھ رہی ہے۔ اگر اس لینس کا کلر یلو ہوگا، ہر چیز یلو نظر آئے گی۔ اسی طرح جب اس کے اوپر ظلمت ہے تو ساری ظلمت والی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس کی جیب کاٹو، اس کی جیب کاٹو، یہ فراڈ کر لو، وہ فراڈ کر لو، کوئی بیماری کر لو، نماز چھوڑ دیں گے، گئے بیمار ہیں، نہیں پڑھی جا رہی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، روزہ نہیں رکھیں گے، اس طرح کے شیطانی خیالات یہی چلتے رہتے۔ اس کے اوپر ظلم کر، اس کے اوپر ظلم کر۔ وہ جب نور اس میں آتا ہے تو اس کے بعد پھر صرف نور والی چیزیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اب ایک پردہ تو ہٹ گیا ظلمانی، اب نور آ گیا تو اب نور کا پردہ ہو گیا، اب وہ پردہ ہے نورانی۔ جب تک وہ نورانی پردہ ہے، اب جیسے لوگ انگلی کرتے ہیں روزانہ ہم کو، وہاں کا کوئی راز بتاؤ، کیا کریں گے بتا کے؟ نمبر 1، اگر ظلمانی ہے تو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، نورانی ہے پھر بھی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ جو نور بنانے کی باتیں ہیں وہی سمجھ میں آئیں گی۔ رب کی باتیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ جب یہ نورانی پردہ بھی پھٹے گا اور رب کا دیدار ہو جائے گا۔ پھر جب رب کا دیدار ہو جائے گا تو اب اس مخلوق کو رب کے علاوہ کوئی سجھائی نہیں دے گا۔ اس کو کہتے ہیں پردہ ربانی۔ پھر رب ہی رب ہوگا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے لطیفہ انا میں رب کا نقشہ چلا گیا۔ عام لوگوں کے سمجھ میں آنے والی باتیں کہاں ہیں؟ بلا وجہ ایمان بھی ضائع ہوگا۔ پتہ کیسی باتیں کر رہا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ ادھر ادھر کہاں آتا جاتا ہے۔ تو جب پردہ ربانی انسان کے اوپر رہ جاتا ہے، ظلمانی ہٹ جاتا ہے، نورانی پردہ کیسے پھٹتا ہے؟ ظلمانی پردہ تو پھٹتا ہے یاہو کے ذکر سے، اور نورانی پردہ پھٹتا ہے رب کے دیدار سے۔ پھر جب رب کا دیدار ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک پرابلم آ جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ عقل کے اوپر رب کا نقشہ آ جاتا ہے۔ اب وہ عقل انسان اور انسان کے تقاضوں کو نہیں سمجھتی، ہے نا؟ جیسے بھئی اللہ ہے، اللہ نے کہا بھئی 5 وقت نماز پڑھو۔ اب اللہ کو کیا پتا کہ یہاں کتنے مسائل ہیں ہمارے پاس؟ 5 وقت کی نماز رکھ دی، اور کتابوں میں تو کچھ اور ہی لکھا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے انیشلی اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں روزانہ کی فرض کی تھیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے جب واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیسا رہا سب کچھ؟ تو فرمایا بھائی میری امت کو تو تحفہ ملا ہے 50 نمازوں کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 نمازیں روزانہ کی، واپس جاؤ کم کراؤ، جا کے نہیں پڑے گی امت تمہاری، کیونکہ ان کی امت کے اوپر 3 نمازیں فرض تھیں۔ ہاں، 3% نے بھی نہیں پڑھی، 50 نمازیں۔ اب یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور پھر واپس گئے، اے اللہ بہت زیادہ ہیں یہ تو، اچھا چلو 5 کم کر لو،
45 رہ گئی. پھر جب نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا ہاں بھائی کم ہو گئی؟ ہاں 45 ہو گئی. ہاں دوبارہ جاؤ. خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے حضور نے 9 چکر لگائے. 9 چکر لگائے اور 9 چکر لگانے کے بعد 50 رہ گئی. اب جب آئے آخری دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کتنی کم کرا لی؟ اب 5 رہ گئی. کہنے لگے نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے, نہیں پڑھیں گے, میں بتا رہا ہوں نہیں پڑھیں گے. اب جاؤ. حضور نے کہا نہیں اب مجھے حیا آتی ہے, یہ بہت کم کرا لی ہے یار. بارگیننگ تھی نا یہ, یہی بات ہے نا. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے ندیم, یہ جو روایت آئی ہے یہ روایت کی تحقیق کی گئی ہے اور یہ روایت سچی ہے. لیکن ایک سچ ایسا ہے جو ڈھکا ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ تھی 50 ہی, 45 کم کر کے انسان کے باطن پر بوجھ ڈال دیا 9 جسوں پر. ظاہر میں 5 پڑھے, باطن میں 45, 50 پوری ہو جائیں گی. 5 لطائف, ایک 5 نمازیں ان سے ہو گئی اور 9 ان کے جسے 45 انہوں نے پڑھنی ہے. اب جب وہ رب کا دیدار ہو جاتا ہے تو ان سارے لطائف پہ رب کے نقش کا اثر ہو جاتا ہے. 50 کی 50 نمازیں چھٹی, غائب. اب وہ رب کے زیر سر آ جاتی ہیں, اب وہ نماز کی قابل ہی نہیں رہی. اس باطنی وجہ کے لیے غوث پاک نے فرمایا تھا کہ بعد از وصال جس نے ارادہ عبادت کیا اس نے کفران نعمت کیا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی نا کہ مرتبہ وصال پر پہنچنے کے بعد بھی جس نے عبادت کا ارادہ ہی کیا تو اس نے وہ کفران نعمت اس لیے کیا کہ جب یہ تیری چیزیں رب کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اب اٹھ کے نماز پڑھنے جائے گا. نماز بڑی ہے, رب بڑا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو سنا ہے کہ ولیوں نے بھی خوب نمازیں پڑھی. ارے ان ولیوں نے نمازیں پڑھی ہیں نا جو رب کے دیدار میں نہیں گئے. جو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو اور کیا کریں بیچارے, ادھر ہی سجدہ کریں گے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیسلٹی, یہ پرمیشن, یہ الاؤنس دیا ہے مرتبے کے حساب سے, سب کو نہیں ہے یہ. کسی کو مرتبے کے حساب سے یہ الاؤنس دیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز بیت المعمور میں ہوگی, وہاں تک چلے جائیں. کسی کو سدرۃ المنتہا تک کا کہا ہے کہ تم وہاں جا کر کے ادا کر سکتے ہو. اور کسی کو یہ کہا ہے جس سے یاری کی ہے کہ بس تم ہم کو دیکھ لیا کرو. تو یہ جو بات نکلی ہے نا مرشد دا دیدار و باہو لکھ کروڑا حجا ہو, یہ بھی اس مرشد کے لیے ہے جس کے اندر رب کا نقشہ آ گیا ہے. تو جو مرشد کے قلب سے جس کی نسبت جڑ گئی اس کا ہر لمحہ نماز ہے. ایسے ہی مرشد کو دیکھنا, ظاہری طور پر نہیں دیکھنا جیسے آپ نے جا کے بیٹھ گئے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ لیا. یہ دیکھنا لاکھ کروڑوں حجوں کا ثواب تھوڑی ملے گا. اگر اس دیکھنے سے لاکھ کروڑ حجوں کا ثواب ملتا تو اتنے سارے منافق کدھر سے آ گئے؟ صبح شام دیدار میں رہنے والے منافق کیسے ہو گئے؟ نہیں, ظاہری آنکھوں سے نہیں. لاکھ کروڑ حجوں کا ثواب اس کو ملے گا جس نے مرشد کے باطن کو اپنی باطن کی آنکھ سے دیکھا. بس جب یہ پردہ ربانی آ گیا اس کے بعد اس وقت ان کے اوپر یہ آیت اتری, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سورہ مزمل کی جو یہ آیت ہے نا ان لوگوں کے لیے, تو آپ کے لیے نہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. اب یہاں جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو. اللہ کی قسم, ہاں یہ بڑے مقامات ہیں جہاں بندہ گمراہ ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کا مطلب ہے یہاں پر اپنے رب کے اسم کا ذکر کرواؤ. یہاں پر اس کا جو مطلب ہے لکھ لو, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ. اس کا مطلب ہے بھئی جو ہم نے دیکھا ہے نا وہاں پہ وہ بتا رہے ہیں, آپ کی مرضی ہے مانو یا نہ مانو, جو وہاں دیکھا ہے وہ بتا رہے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ, اپنے رب کے اسم کو پھیلاؤ, اپنے رب کے اسم کا جو ہے تذکرہ کرو. وَاذْكُر یعنی اس کا ذکر کرو. ذکر کرو سے مراد کہ اس اسم کو پھیلاؤ.
وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے بس اسی کے ہو جاؤ، یعنی پورے اسی کی ڈیوٹی پہ بیٹھ جاؤ، کوئی رشتہ ناتا سب ختم۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر کوئی عالم غیب سے ہستی آ جائے، وہ کسی کو ضم کرنا چاہے، اپنی ذات کا عکس ڈالے گی، جب وہ عکس جائے گا تو وہ پردہ ربانی پھٹ جائے گا، جب وہ پردہ ربانی پھٹے گا تو اب اس کے حواس پر وہ سوار ہے جس کا عکس آیا ہے، پھر اس کو وہاں کے مراسلے آئیں گے، اب راستہ بن گیا نا، وہاں تک رسائی ہو گئی۔ ابھی دیکھو نا، یہ کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے تو میں نظر آ رہا ہوں، یہ کیمرہ باہر جا کے لگا دو کچن کے سامنے تو پھر کچن نظر آئے گا لوگوں کو، ہے نا بھائی؟ تو یہ سمجھ لو کہ تیسری آنکھ یہی ہے، جس طرف اس کا رخ ہوگا وہی نظر آئے گا، وہی دکھائی دے گا، وہی سنائی دے گا، اور وہی سمجھ میں آئے گا، وہی عقل میں آئے گا۔ جب اس کا رخ اس کی طرف ہو گیا تو اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چلو، اب فرید کے انا پر اکثر ریاض آ گیا، اب فرید کو اس ذات کے علاوہ کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں۔ اب فرید نے کیا کہا؟ فرید نے کہا کہ میرے مرشد جیسا کوئی نہیں، میرا مرشد ہی رب ہے، باقی سب بکواس ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی عیسیٰ موسیٰ کا کیا ہوا؟ بولا یار ان کا نام لے رہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر کسی نے کہا بھائی یوم محشر میں اللہ پوچھ گچھ کرے گا، کہے گا کون اللہ؟ کیونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اس کی عقل سے نکل گیا ہے۔ تو اس کا نوٹیفیکیشن اللہ کو بھی جاتا ہے کہ اس کا پردہ ربانی پھٹ گیا ہے، ابھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، آل فول بکے تو معاف کرنا، تو اس کو بھی نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے۔ اب تو یہ تو بچ گیا، یہ جو بھی بات کرے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے سڑیا گیا ہے سالا، ہے نا۔ لیکن اگر کوئی جے ڈی نے اس کی کاپی کر لی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھائی جے ڈی کا پہلے پردہ دیکھو، کینچی وینچی لے آؤ۔ اس کا پہلے پردہ دیکھو، پردہ کون سا ہے؟ پتا چلا پردہ تو ظلمانی ہے، ویسی چھترول ہوگی۔ وہ خوب جو ہے آلیو آئل میں بھیگی ہوئی جو ہے بیت، اس کو کہیں گے بیٹا آپ ذرا لیٹ جاؤ الٹا۔ خوب پٹائی ہوگی۔ اس لیے کہا وہی بات کرو جہاں تک تمہاری رسائی ہے، جہاں تک تمہاری رسائی ہے وہاں تک کی بات کرو۔ اب یہ جو مولوی ملا ہیں، اب ان کے اوپر تو پتہ نہیں پردہ ظلمانی تو شریف لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، ان کے اوپر تو پردہ شیطانی، پردہ شہوانی، پردہ یہ وانی وہ وانی، سارے پردے ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ بھئی ان کے عقلوں پر اگر پردہ نہ ہوتا تو یہ مسجد اللہ کے گھر میں بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ سوچنے والی بات ہے نا۔ تو تیرے اوپر جو پردہ تو ہے ظلمانی، اور تو کتاب لے کے بیٹھا ہے نورانی، تو فتنہ ہی پھیلائے گا نا۔ سارا گیم پردے کا ہے۔ تو بات شروع ہوئی تھی ہمارے اندر جو سماوی ارواح ہیں ان میں ایک روح یہ لطیفہ انا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس لطیفہ انا کو نفس کے چنگل سے آزاد کروانا پڑے گا نا۔ ابھی تو نفس کے شکنجے میں ہے، کیونکہ نفس جو ہے انسان کا اور جن کا جو قد ہے، جن انسان کے قد سے آدھا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات لکھ لیں گولڈ میں۔ اگر آپ کا جو قد ہے 6 فٹ ہے تو آپ کے جو جن ہے وہ 3 فٹ کا ہوگا۔ اگر آپ کا قد جو ہے وہ 5.6 ہے تو جن کا ہے اس سے آدھا ہوگا، یعنی 2.8 ہوگا۔ تو جو آپ کا مقام نفس ہے وہاں لطیفہ نفس کے پیر ہوتے ہیں اور اس کا سر آپ کے سر میں ہوتا ہے، تو مکمل قبضہ ہوتا ہے اس کا
آپ کی عقل پر. اس لیے سب سے پہلے قد افلح من تزکا، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو نفس پاک کرو تو کامیاب ہوگے. قرآن شریف نے کہا قد افلح من تزکا، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو نفس کو پاک کرو تب کامیابی ہو. صحیح بھائی؟ اچھا، پھر یہ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں سارے لطیفے. ہاں، پھر ان کو نور کی رسی سے باندھا جاتا ہے. ہاں، پرویا جاتا ہے. ایک لکیر یہاں سے بنتی ہے ہو کی، ایک نفس سے لے کر انا تک سر کی. ان کو باندھنے کے لیے ہے تاکہ یہ سب ایک جگہ آ کے اکٹھے ہو جائیں. ابھی تو ادھر ادھر پھر رہے ہیں نا، تو اس لیے تم کو روحانی طاقت محسوس نہیں ہوتی. ادھر ادھر پھر رہے ہیں نا، خون کے اندر گردش کر رہے ہیں. پھر ان کو باندھ دیں گے نور کی رسی سے، اور وہ جوڑ دیں گے ایک سرا یہاں پر اور دوسرا سرا قلب پر اور تیسرا نفس پر. یہ تکون بن جائے گا. پھر اس کے بعد تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تمہارے جس لطیفوں کو اذن ہوگا جس عالم کی محفل کا، وہ فوراً نکل جائے گا. ہاں، اب جیسے فرض کیا، اب جیسے کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں نا، کوئی امریکن ایکسپریس ہے، کوئی بارکلے کارڈ ہے، کوئی ویزا، کوئی ماسٹر کارڈ، مختلف ہیں، آپ کی مرضی جو مجھے استعمال کریں. اس طرح حضور کی بھی کئی درجے کی مجالس ہیں، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں. اب فرض کیا کہ آپ کے پاس کئی اذن موجود ہیں، مرشد کا کرم ہو گیا، عالم ملکوت کی جو دربار رسالت ہے اس میں بھی آپ کی انٹری ہے، قلب کو جانے کی اجازت مل گئی ہے. وہ ایک جو ہے نا اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ بھئی یہ وہاں جا سکتا ہے. لطیفہ اخفا یہ بھی محفل میں جا سکتا ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے. اگر اس کا بھی اذن ملا ہوا ہے تجھے تو اب تیرے اندر دو روحیں ایسی ہو گئیں جو حضور کی دو طرح کی محفلوں میں جا سکتی ہیں. پھر خفی ہو گیا تیرا، پھر تیری روح ہو گئی. اب فرض کیا کہ 4-5 لطیفے تیرے ایسے ہیں جن کو حضور کی مختلف مجالس کی پرمیشن ملی ہوئی ہے. اب جیسے تو نے سوچا کہ دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی جگہ ملی مرشد اسی لطیفے کو وہاں بھیج دے گا. فرض کیا اوپر والی مجلس میں جگہ نہیں ہے، جو حضور کی اوپر کی مجلس ہے عالم وحدت والی، وہاں جگہ نہیں ہے. بیت المعمور والی میں بھی جگہ نہیں ہے، لیکن ملکوت والی میں جگہ ہے. فوراً لطیفہ قلب کا جسہ نکلے گا، وہ ادھر پہنچ جائے گا. اور تیرا لطیفہ قلب نکلا ہوا ہے، ملکوت میں ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے لطیفہ قلب. اتنے میں پیغام آ گیا لطیفہ اخفا کا بھی، ہاں وہ بھی نکل جائے گا، وہ ادھر پہنچ جائے گا. اور پھر تو جو ہے یہاں بیٹھا ہوگا تو پھر تجھے جو ہے دو طرح کے حضور نظر آئیں گے. ہاں، ایک عالم ملکوت والا منظر نظر آئے گا اور ایک عالم احدیت والا منظر نظر آئے گا. یہ والے حضور تجھے کچھ تعلیم دیں گے، وہ والے حضور تجھے کچھ اور تعلیم دیں گے. یہ جب تک سنو نا یہ باتیں سچی نہیں لگتی ہیں، خواب و خیال کی باتیں لگتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ نکل کے چلے گئے تو اس کے بغیر تمہارا سانس بھی نہیں آئے گا. پھر یہ خواب لگے گا تمہیں. اور واقعی سرکار گواہ ہیں، جن کی یہ مخلوقیں نکل گئی اور وہ ادھر ادھر کی سیر تیر کرتے رہتے ہیں، جب وہ واپس اس دنیا میں آتے ہیں تو یہی ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. وہ دنیا کون سی ہے جو قید خانہ ہے؟ سب سے پہلے یہ جسم. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اڈیالہ جیل، اس کے اندر کال کوٹری میں جو ہے روحوں کو بند کیا ہوا ہے، تہاڑ جیل ہے یہ. پھر ان کو چھٹی ملتی ہے، پھر یہ جاتی ہیں مخلوقیں، وہ ناچتی کوشتی ہلتی جلتی خوشی خوشی. پھر جب ان کو ہوتا ہے حکم چلو بھائی چھٹی، پھر روتی ہوئی مخلوقیں وہاں سے آتی ہیں واپس. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر درجہ صدق پر پہنچ گئے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ یار سے ہمیشہ کے لیے مل جائے. فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو. موت تو بہت
رونے دھونے والی چیز ہے، اس کی تمنا کون کرے گا؟ کسی کو کہا ہے کہ بھائی رو رو کے اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ مجھے موت کی لذت عطا فرما، موت میں لذت کہاں ہوتی؟ موت کی تمنا وہی کرتا ہے کہ جس کو یار کے پاس جانے کی جلدی ہے، اور جس کو جہنم میں جانا ہے وہ موت کی تمنا کیا کرے گا؟ موت کی تمنا تو وہی کرے گا نا جس کو پتا ہے موت کے بعد میرے مزے ہی مزے ہیں۔ یہ کیا مٹی کے انسانوں میں گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا رہنا؟ یار کے ساتھ جا کے رہیں گے۔ کبھی انجوائے کیا ہے آپ کسی گندی جگہ، بدبودار جگہ بیٹھے ہوں؟ انجوائے کرتے ہیں ایسی جگہ بیٹھ کے؟ تو پھر تمہاری روحیں اس گندے جسم میں کیسے انجوائے کریں گی؟ تمہیں روحانیت کیسے محسوس ہوگی؟ یہ تو غلاظت کا ڈھیر ہے، یہ جو جسم ہے غلاظت کا ڈھیر ہے۔ اب یہ جو نورانی پردہ ہے، جتنا تم ذکر فکر کرو گے نور کا پردہ موٹا ہوتا رہے گا۔ نور کے پردے کو ریموو کرنے کا تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کی ذات کے روبرو ہو جائے، پھر آ گیا پردہ ربانی۔ اب جو امجد بولنا چاہتا ہے لیکن الفاظ نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ اب رہ گیا پردہ ربانی، وہ کیسے ہٹے گا؟ جب اس کے اندر عکس مبارک آ جائے گا تو اب وہ عکس مبارک ہو گیا، اب اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اب تو بات پوری سمجھ میں آ گئی، کیونکہ یہ لطیفہ انا جو ہے نا، یاہو کے علاوہ کوئی اور ذکر نہیں کر سکتا۔ قلب کا تو کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یہ تو بے وفا ہے۔ اس نے یا رحمان بھی کر لیا، اس نے یا رحیم بھی کر لیا، یا ودود بھی اس نے کیا ہے۔ حضور پاک کی امت کو اس میں ذات اللہ ملا، وہ بھی اس نے کر لیا۔ لیکن لطیفہ انا نہیں ہے ایسا، وہ یاہو کے علاوہ ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ تو ہوگا نہیں کہ ہم اس کو یاہو کی جگہ یا گوہر میں لگا دیں، را ریاض میں لگا دیں، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ یاہو کے علاوہ کوئی ذکر لے گا ہی نہیں۔ تو اگر پردہ نورانیت میں جائے گا تو یاہو کے ذریعے جائے گا، اور اگر یاہو نہیں کیا تو پھر پردہ نورانیت بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں۔ اب پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج ہے؟ اب یہ یاہو کے علاوہ کچھ لے گا ہی نہیں، اب تو سرکار جو ہے ذکر فکر سے ہٹ کے نظروں سے کچھ اس کا کریں، نظروں سے۔ Amra TV, the place to connect with God.